السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اے پیارے، آپ بتا دیں، اے میرے حبیب آپ بتا دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو دین پہنچایا ہے، میں نے جو قرآن دی ہے، میں نے جو اسلام دیا ہے، میں نے جو اللہ کی توحید دی ہے، اس پر میں کوئی اجرت لینا نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا۔ اس آیت کو محرم کے مہینے میں ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں مرکزی اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے، جلسے شہادت حضرت سیدنا امام حسین کے جلسوں میں یہ آیت کو پورے طور پر بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر مناسبت سے مختصر سی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اے میرے پیارے حبیب، آپ بتا دیں دنیا والوں کو کہ میں نے جو کچھ دیا ہے، دین دیا ہے، اللہ کی توحید دی ہے، جو کچھ دیا ہے، یعنی تم لوگوں کو معبودان باطل سے چھڑا کر اللہ کے در تک جو لایا ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ بظاہر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن یہ حکم اللہ جل شانہ کا ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب کے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ مودت اور محبت، جیسا اس سے پہلے بتایا گیا کہ مینڈک کو پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی ہے۔ پانی میں رہا تک محبت کا اظہار کرتا مینڈک کو، پانی سے محبت ہے۔ پانی میں رہا تک رہتا، پانی کے باہر بھی زندہ رہتا۔ لیکن مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، پانی میں رہی تک بھی زندہ رہتی، جب پانی سے نکل جاتی تو وہ مر جاتی۔ تو محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ محبت ایک وقتیہ طور پہ ہو سکتی ہے، مگر مودت بغیر اس کا جینا مشکل ہو جاتا۔ تو یہاں بات یہ سمجھانے کی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا اہل بیت کی مودت میں ہونا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حاضرین محترم، اور جس حدیث شریف کو میں نے آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں: حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ بے شک یا رسول اللہ، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آپ سے حسین ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا: حسین سبتم من الاسباط،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہزادے ہیں میرے، یہ 2 شہزادے ہیں فرمایا، اور حضور نے فرمایا اے علی تمہاری صلب میں اللہ نے میری اولاد کے سلسلے کو جاری کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ انہیں محبت کرتے ہیں، لیکن حسین سے آپ کیسے ہو گئے؟ تو واقعہ کربلا کے بعد حسین کی پہچان نبی کی پہچان ہو گئی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو ہماری سمجھ میں آیا۔ حاضرین محترم، حضرت فضل ابن عباس یعنی حضور کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ زوجہ، اور یہاں پہ روایت میں فضل ابن عباس آیا، یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے فضل، ان کی والدہ نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گزری ہوئی رات البارحہ لاسٹ نائٹ گزری ہوئی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میرے دل نے قبول نہیں کیا۔ میں نے خواب ایسا دیکھا کہ میرے دل نے وہ خواب کو قبول نہیں کیا۔ تو حضور پوچھے کہ مار آئی تھی، اے چچی میری آپ نے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گود میں آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے، اے میری چچی مبارک ہو آپ کو، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ صاحبزادے کو آپ کی گود میں دے دیا جائے گا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ بی بی فاطمہ کے پاس بیٹا ہوگا، بیٹے کی ولادت سے پہلے حضور بشارت دے رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس یعنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹا تولد ہوا، تو جب انہیں خبر ہوئی وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گود میں امام حسین کو دیا۔ حاضرین محترم، امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحنیک فرمائی، اور جیسا آج ہمارے دور میں یا حضور کا حکم ہے یا حضور کی جیسے سنت ہے کہ شہد چٹایا جاتا ہے نو مولود کو، لیکن یہاں پہ امام حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ گتھی میں شہد ڈالنے کا طریقہ جو ہے نا بچے کا ایسا زبان پہ چٹانا نہیں ہے، اندر کے حصے میں جو زبان ہوتی چھوٹی سی تارخ جس کو کہتے ہیں، اس میں اگر 2 خطرے پڑے تو اس کا چسکا بچے کو لگتا۔ ہم یہاں زبان پہ لگا دیے تو وہ ہونٹوں میں یہاں وہاں پھیل کے اس کا وہ نہیں ہوتا، اس لیے بچہ چٹخارے لیتا جب صحیح مقام پہ وہ شہد پہنچتا ہے۔ تو یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امام حسین کے منہ میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا، اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے نام رکھے جانے سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں جو جنت سے اتارے گئے ہیں۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، یہ بات بتا کے میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، حضور پیار کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین بھی تھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ یہ شہزادے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ حضور فرمائے، ہاں کیوں نہ کروں، یہ میرا بیٹی کا بیٹا ہے۔ ناز کیے حضور، بولے ہاں میں اسے کیوں نہ پیار کروں، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے اطلاع دی، یا رسول اللہ، ان قریب آپ کی امت اس شہزادے کو قتل کر دے۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہاں کی مٹی حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے پر پھیلائے اور وہ مٹی کو حاضر کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مٹی لا دی گئی اور بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تفصیل تو بہت ساری ہے سنانے کی، جو خاص طور پہ محرم میں ساری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ اب ہم کو آفتاب خطابت کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ،
ہمارے دلوں میں اہل بیت کی مودت بھی پیدا فرما، مودت بھی عطا کر، اور صحابہ کی مودت بھی ہمیں عطا کر، اور اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف عطا کریے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے۔ مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔